السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حج دی فضیلت سنیں۔ پورشن نمبر 1، قرآن و سنت یعنی قرآن اور صحیح احادیث کی روشنی میں حج اور عمرہ کی اہمیت اور اس کے فضائل۔ بھائیو، قرآن پاک میں 2 ایسے مقامات ہیں جہاں پر قرآن پاک کے اندر عمرہ کی تو نہیں لیکن حج کی فرضیت اور عمرہ کی اہمیت کا ذکر آیا ہے۔ پہلا مقام سورہ آل عمران آیت نمبر 96 اور 97۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اول بیت وضع للناس، بے شک پہلا گھر جو کہ بنایا گیا تھا لوگوں کے لیے، یعنی وہاں پر لوگ اللہ کی عبادت کریں۔ الذی ببکۃ مبارکہ، وہ گھر ہے جو کہ بکہ کے اندر ہے۔ یہ بکہ اور مکہ، یہ 2 پروننسیشن مکہ شہر کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ وَہُدًى لِّلْعَالَمِينَ، اور وہ سارے جہان والوں کے لیے ہدایت کا مرکز ہے مکہ۔ اب اس آیت سے یہ بات اشارتاً بھی پتہ چل گئی کہ پہلا گھر جو بنایا گیا وہ خانہ کعبہ شریف مکے کے اندر جو ہے، تو ظاہر ہے کہ جب سے پہلا انسان دنیا میں موجود ہے اس وقت سے یہ گھر ہے، یعنی آدم علیہ السلام کے زمانے سے یہ گھر موجود ہے۔ بعد میں اس کی موسمی اثرات کی وجہ سے جب بنیادیں جو ہیں وہ مٹ گئیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اس کا صحیح مقام بتا دیا کہ یہاں سے اس کی بنیادیں اٹھائی جائیں۔ وہ اگلی آیت میں انشاءاللہ ذکر بھی کر دوں گا۔ فیہ آیات بینات، اس گھر کے اندر اللہ تعالیٰ کی کھلی نشانیاں ہیں۔ مقام ابراہیم، جن میں سے ایک نشانی ہے مقام ابراہیم، جہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے جس پتھر پر کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی وہ موجود ہے۔ گولڈن کلر کی جالی ہے۔ خانہ کعبہ شریف کے جس دیوار کے اندر دروازہ ہے اسی والی سائڈ پہ سامنے وہ موجود ہے۔ وہ انشاءاللہ میں نقشے سے بھی بتا دوں گا۔ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو کوئی بھی اس گھر میں داخل ہو گیا وہ امن پا گیا۔ اب آ رہی ہے حج کی فرضیت اسی میں ساتھ۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اور اللہ تعالیٰ کا حق ہے لوگوں پر کہ اس کے گھر کا حج کریں۔ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، ہر اس شخص پر جو کہ استطاعت رکھتا ہے اس گھر تک پہنچنے کی، اس پر اللہ کا حق ہے کہ وہ حج کرے۔ وَمَن كَفَرَ، اب یہ گاڑا فتویٰ ہے ساتھی، اور جو کوئی کفر کرے گا پھر فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، تو بے شک اللہ تعالیٰ سارے جہان والوں سے غنی ہے، اس کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ حج کرے یا نہ کرے، اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں لیکن اس میں اشارہ کر دیا وَمَن كَفَرَ، جس نے انکار کر دیا، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى۔ اسی کانٹیکسٹ میں ایک مشہور حدیث ہے لیکن وہ اصول محدثین پر ضعیف ہے۔ جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 812 نمبر حدیث ہے، اور خود امام ترمذی نے اس حدیث کو نقل کر کے کہا کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ حدیث کے الفاظ یہ ہے کہ جو شخص استطاعت کے باوجود حج نہ کرے تو اس سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، چاہے وہ یہودی ہو کر مرے چاہے وہ نصرانی ہو کر، لیکن یہ روایت ضعیف ہے۔ اس سے زیادہ سخت تو یہ آیت ہے جو میں نے پڑھ دی، وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، تو جو کوئی کفر کرے گا تو اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے سارے جہان والوں سے۔ اسی حدیث کا ایک طرق سنن دارمی میں موجود ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 1792، وہ بھی حدیث ضعیف ہے۔ ترمذی والی روایت میں سکم یہ ہے کہ وہاں پر حارث نام کا ایک راوی ہے جو ضعیف ہے، اور دوسرا راوی ہے حلال بن عبداللہ، وہ مجہول ہے۔ اور سنن دارمی والے ترک میں لیس بن ابی سلیم یہ مشہور ضعیف راوی ہے، اور دوسرا اس کے اندر سکم یہ ہے کہ شریک القاضی جو ہے وہ مدلس ہے اور ان سے روایت کر رہے ہیں۔ دوسرا مقام قرآن پاک میں وہ ہے سورۃ الحج کی آیت نمبر 26 اور 27۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ، اور جب ہم نے مقرر کر دی ابراہیم علیہ السلام کے لیے مکان البیت، اس خانہ کعبہ کی بنیادیں جو کہ آدم علیہ السلام نے بنایا اور بعد میں پھر وہ
اس کی بنیادیں مٹ چکی تھیں موسمی اثرات کی وجہ سے. اور ساتھ ہی حکم دیا اللہ تشرک بی شیئا، کہ یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. شرک از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ. اللہ کے حضور سب سے زیادہ حساس معاملہ ہے شرک کا. وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ، اور اے ابراہیم علیہ السلام اس گھر کو صاف کرو طواف کرنے والوں کے لیے، وَالْقَائِمِينَ اور قیام کرنے والوں کے لیے، وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ اور رکوع اور سجدے کرنے والوں کے لیے، وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ اور اے ابراہیم اعلان کر دو لوگوں میں حج کے متعلق. اور پھر یہ معجزہ ظاہر ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جیسے ہی اعلان کیا پوری دنیا کے اندر یہ ابراہیم علیہ السلام کی صدا پہنچ گئی. یہ اذان کا لفظ ہم عربی میں اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ لوگوں میں اعلان کر دو حج کے لیے، یأتوک رجالا وعلی کل ضامر یأتین من کل فج عمیق، تم دیکھو گے کہ ہر طرف سے لوگ پیدل اور دبلی پتلی اونٹنیوں کے اوپر سوار ہو کر دور دراز کے علاقوں سے اس گھر تک پہنچیں گے. دبلی پتلی کیوں؟ اتنی دور سے آئیں گے تو ظاہر ہے کہ اونٹوں کے جگر بھی پھر جلتے تھے، اتنا لمبا سفر. اسی لیے سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہیں. تو اکثر لوگ مجھ سے سوال بھی کرتے ہیں یہ حج کے مہینے کیوں ہیں؟ اور عربی میں جمع کا صیغہ 3 سے شروع ہوتا ہے، تو 3 مہینے ہیں کیا حج کے؟ تو جی بھائیو حج کے 3 مہینے ہیں. اس کی فائنل ایکٹیویٹی تو ہوتی ہے یوم عرفہ ذوالحجہ، لیکن حج کے 3 مہینے ہیں. رمضان کے فوراً بعد شوال، ذیقعدہ جس کی آج 21 اور 22 کی درمیانی رات ہے، اور تیسرا ذوالحجہ. یہ تینوں مہینے حج کے مہینے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کے اعتبار سے نہ دیکھیں، جب لوگوں نے پیدل سفر کرنا ہوتا تھا دور دراز سے، تو یہاں سے بھی ہمارے انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش سے بھی لوگوں کو 4 مہینے لگ جاتے تھے پہنچتے ہوئے. تو جب وہ اسی طریقے سے جب پیدل سفر کرنے والے لوگ تھے ان کے لیے میقات بھی تقریباً کہیں سے 126 کلومیٹر پہلے آتا ہے، کہیں سے 92 کلومیٹر، کہیں سے 96 کلومیٹر. تو اتنا لمبا سفر تو 2-3 دن کے اندر طے ہوتا تھا. تو لوگ پھر اس اعتبار سے احرام باندھ کر چلا کرتے تھے. تو یہ حج کے مہینوں میں سفر شروع ہو جایا کرتا تھا گھروں سے. تو حج کے مہینے یہ 3. آج کل اسلام آباد سے جدے کی فلائٹ 4 گھنٹے کی ہے. کدھر 4 مہینے میں لوگ پہنچتے تھے اور کدھر 4 گھنٹے کے اندر. یہ ٹیکنالوجی کی برکت ہے. بھائیو جہاں تک حج کی سنت ابراہیم علیہ السلام ہونے کا تعلق ہے وہ آج کا موضوع نہیں ہے. قرآن پاک میں اس کی پوری تفسیر مختلف جگہ پر بکھری ہوئی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت ہے، اور ان کے ساتھ جو جو معاملات ہوئے اسماعیل علیہ السلام کے حوالے سے اور سیدہ ہاجر رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے. یہ ہاجرہ لفظ جو ہے یہ غلط ہے، صحیح بخاری میں ہاجر کا لفظ موجود ہے، اور اسی طریقے سے تورات میں بھی موجود ہے. تو اس کے میں ریفرنسز دے دیتا ہوں تاکہ جس کو حج کی ہسٹری معلوم کرنی ہو تو سورہ ابراہیم آیت نمبر 35 سے 37، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 158 اور 124 سے لے کر 131 تک، اور اولڈ ٹیسٹمنٹ جو ہے تورات جو انجیل مقدس ملتی ہے آج کل مارکیٹ میں عام مل جاتی ہے، کنگز جیمز ورژن جو چل رہا ہے اس وقت دنیا میں، اس میں جو پہلا چیپٹر ہے پیدائش کا، اس میں جو باب نمبر 15 اور اس سے آنورڈ پورا حج کی ڈیٹیل موجود ہے. اور یہ حیران کن بات ہے کہ ہم مسلمانوں کے پاس کوئی حدیث اور نہ ہی قرآن میں کوئی آیت موجود ہے جو ڈائریکٹلی یہ بتاتی ہو کہ آب زمزم کیسے نکلا تھا. البتہ تورات میں ہمیں یہ ڈیٹیل ملتی ہے کہ سیدہ ہاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہا اسماعیل علیہ السلام کے لیے جب وہاں پر صفا مروہ کے درمیان دوڑی تھیں، پھر اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کے قدموں میں جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور وہاں پر انہوں نے پر مار کر زمزم کو جاری کیا. اشارتاً صحیح بخاری میں ذکر ملتا ہے زمزم کا، لیکن یہ پوری ڈیٹیل، یہ پورا واقعہ جو ہے یہ صرف تورات میں موجود ہے. تو میں نے ریفرنس بتا دیا اولڈ ٹیسٹمنٹ میں تورات کے اندر جو پہلا چیپٹر ہے پیدائش کے نام سے، جو حضرت آدم علیہ السلام کے قصے سے شروع ہوتا ہے چلتا چلتا
ابراہیم علیہ السلام تک پہنچتا ہے تو باب نمبر 15 اور آنورڈ اس کے اوپر مشتمل ہے۔ قرآن مجید کی سورۃ البقرہ میں اللہ کریم نے فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، فرمایا اللہ کے لیے حج اور عمرہ پورا کرو، اللہ کی رضا کے لیے حج اور عمرہ یہ کام کرو پر کرو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے حج اور عمرہ کرو۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل عمل کون ہے، کون سا ہے؟ اعمال تو ڈھیر سارے ہیں نا، گلی سے کنکر آپ نے اٹھا دیا تو وہ بھی صدقہ ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم افضل عمل کون سا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ عرض کی حضور اس کے بعد؟ فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ کہا یا رسول اللہ اگر میں تیسری بات پوچھوں کہ اس کے بعد؟ تو حضور نے فرمایا پھر بیت اللہ کا حج کرنا۔ ایک ترتیب بیان کی، ایمان کے بعد افضل ترین عمل جہاد ہے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، اور اس کے بعد پھر حضور نے جس عمل کو افضل ترین قرار دیا وہ حج بیت اللہ ہے، وہ اللہ کے گھر کی زیارت کرنا ہے، وہ حج کی سعادت حاصل کرنا ہے۔ حج ایک عظیم نعمت ہے، ایک عظیم نعمت۔ میرے رسول کریم علیہ السلام نے کچھ مثالیں ایسی بیان فرمائی ہیں جو اگر ہم سمجھ جائیں نا، اگر ہم سمجھ جائیں ان لفظوں کو، چونکہ ہم حدیثیں سنتے رہتے ہیں تو وہ خاص گہرائی اور گہرائی جو اس پر بات پر غور کی ہونی چاہیے وہ کئی دفعہ نہیں ہوتی، تو اس کے جو حسین مطالب ہوتے ہیں اور اس روایت کے جو خوبصورت تراجم ہوتے ہیں وہ پھر ہمارے ذہن میں نہیں آتے۔ ایک پہلے دن کا بچہ ہوتا ہے، بالکل پہلے دن کا، آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، اس کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہوتا، اس شخص سے کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہوتا، اس شخص نے کسی کا دل نہیں توڑا، اس نے کسی کو ستایا نہیں، اس نے کسی کو پریشان نہیں کیا۔ اب میرے نبی کریم علیہ السلام کا جو مثال دینے کا انداز ہے اور جو سمجھانے کا طریقہ ہے وہ طریقہ دیکھے کتنا انوکھا ہے۔ حضور فرمانے لگے جس بندے نے حج کیا اور نہ اس نے اس میں کوئی فحش بات کی، نہ کوئی گناہ کا کام کیا، اور حج کر کے واپس آ گیا تو یوں سمجھو اس طرح ہو گیا جس طرح آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ مثال دیکھیں، تشبیہ دیکھیں، رائنائی دیکھیں، اور جو حضور کی باتوں سے خوشبو پھوٹتی ہے اس کو محسوس فرمائیں کہ جس طرح آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، آج وہ جو خوبصورتی ہوتی ہے پہلے دن کے بچے کی، وہ جو رانائی ہوتی ہے، وہ جو اچھا لگتا ہے، وہ جو چاؤ چڑھتا ہے، وہ جو اس کے آنے پر لوگوں کو تسلی ہوتی ہے، وہ جو مبارکیں ہوتی ہیں، وہ ایک خاص اس آنے والے بچے کی اہمیت ہے، فضیلت ہے، اس کے ذمے کوئی گناہ نہیں۔ فرمایا جو حج مبرور کر کے آئے، گناہ سے پاک حج کر کے آیا، یوں سمجھے کہ آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، اللہ نے اسے اتنا نواز دیا ہے، اتنا۔ ہاں اس کے ذمے اب جو حقوق العباد ہیں وہ اس نے ادا کرنے، اس کے لیے وہ کوشش کرے، اس کے لیے وہ جد و جہد کرے، لیکن وہ سمجھ لے کہ اب مجھے کوئی اعزاز ملا ہے۔ بزرگ کہتے ہیں کہ یوں سمجھو تمہیں ایک نئی زندگی مل گئی جب تم حج کر کے آئے ہو، ایک نئی زندگی، تمہارے گناہ معاف کر دیے گئے، اب تم نے ایک نئی ترتیب کے ساتھ اعمال کو شروع کرنا۔ اب تم سمجھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں بڑا نواز دیا ہے، تم پر اللہ نے بڑا فضل اور احسان فرمایا، اور بڑا خاص کرم نوازی رب کریم نے تمہارے اوپر فرمائی ہے۔ اس ترتیب کو سمجھیں، اس کو ذہن میں لائیں، اور پھر دیکھیں کتنا اعزاز والا کام ہے۔ صحابہ کا کیا مزاج تھا؟ حضرت زازان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کا جب آخری وقت آیا تو انہوں نے اپنی اولاد کو، قبیلے کو، بچوں کو بلایا۔ ہمارے ہاں جب آخری وقت آتا ہے تو کچھ وصیتیں کی جاتی ہیں کہ وہ والا مکان فلاں کا ہے، وہ والی جائیداد فلاں کی ہے، یہ اس کو دے دینا، یہ رکھ لینا، یہ میرا قرضہ۔ یہ بھی اچھی بات ہے، چلو حقداروں کا حق ان تک پہنچ جائے۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس نے اپنے آخری وقت اپنے بچوں کو بلایا اور بلا کر کے فرمانے لگے بیٹا میرے پاس بیٹھو، میں تمہیں اپنے نبی کریم علیہ السلام کی ایک حدیث نہ سناؤں؟ اللہ کرے ہمیں بھی حضور کی حدیثیں سناتے سناتے ہی موت نصیب ہو، آمین تو کہہ دیں یار۔ اللہ تعالیٰ اسی رستے میں نا موت عطا کرے۔ میں اپنی حیاتی تو قربان تھی وہاں محمد محمد پکیندے گزر گئی، محمد محمد
پکیندے گزر گئی، عہد نال احمد صدیندے گزر گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کیا کہتے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس حضور کے چچا زاد بھی ہیں، اپنی اولاد سے فرمانے لگے تمہیں حضور کا ایک فرمان سنانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا جناب سنائیے، بتائیے۔ تو کہنے لگے کہ نبی کریم علیہ السلام کو میں نے ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص مکہ مکرمہ سے پیدل حج کے لیے نکلا، کہاں سے جی؟ لفظوں پہ غور کرنا، یہ نہیں فرمایا گھر سے پیدل چلے، کہاں سے؟ یہ تو ایک اہل مکہ کے لیے فضیلت ہو گئی، اور پھر دوسری بات یہ کہ جو لوگ یہاں سے حج کرنے جاتے ہیں جا کے ٹھہرتے کہاں پہ ہیں؟ مکہ میں ٹھہرنا ہے نا سب سے پہلے۔ چلیں کوئی حرم شریف کے قریب ٹھہر گیا تو کوئی عزیزیہ میں، تو کوئی خالدیہ میں، تو کوئی شوقیہ میں، یہ جگہوں کے نام ہیں وہاں، لیکن رہنا تو مکہ مکرمہ میں ہی ہے نا سب نے۔ فرمایا جو مکہ مکرمہ سے پیدل حج کے لیے نکلا، حتیٰ کہ حج کر کے واپس مکے لوٹ آیا، اللہ تعالیٰ اس کے ہر قدم کے عوض اسے 700 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ اور اگلے لفظ سنو گے تو اور خوش ہو جاؤ گے۔ محبوب کریم فرمانے لگے 700 نیکیاں ملیں گی، اور ہر نیکی حرم کی نیکی کے برابر ہوگی۔ ہر نیکی گویا اسے ہر قدم پر 7 کروڑ نیکیاں عطا کی جائیں گی۔ کہ جب وہ چلے گا ایک قدم پہ، اللہ ایک قدم پہ صرف 7 کروڑ نہیں، اللہ اسے ایک قدم پر 7 کروڑ نیکیاں عطا فرمائے گا۔ اندازہ فرمائیں کہ اس بندے کا مقام کیا ہے۔ جس طرح نور میں نہیں وہ نہلایا ہوا، اور ہر قدم اٹھاتا ہے تو نور والا ہی بنتا چلا جاتا ہے۔ حاجی کی یہ سعادت ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہاری سواری، تمہاری ناکہ، تمہاری اونٹنی حج کے لیے چلتی ہے، ایک قدم اٹھاتی ہے تو اللہ تمہارا ایک گناہ بھی معاف کرتا ہے، تمہیں ایک نیکی بھی عطا کرتا ہے، اور تمہارا ایک درجہ بھی بلند فرما دیتا ہے۔